بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی اسباغ الوضو۔ اس باب کے اندر چونکہ پیچھے باب اس سے پہلے آ چکا تھا کہ کیف کان وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام کا وضو کیسے تھا، اس میں تفصیلی سارا ذکر آ چکا تھا۔ یہاں پر نہ چاہنے کے باوجود، نہ چاہنے، اس حدیث میں 3 الفاظ ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو عام مجمع کے اندر یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں ایک کام نہ بتاؤں کہ جو اللہ جل شانہ کے یہاں تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کر دے اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دے، مٹا دے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ چاہتے ہوئے اچھی طرح وضو کرنا۔ نہ چاہتے ہوئے اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی بہت سردی ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، یا پانی استعمال کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی بیماری ایسی ہے کہ آدمی کا دل کرتا ہے یار بس لیٹے رہیں، لیکن ان ساری ناگواریوں کے باوجود ایک آدمی اٹھ کے اچھی طرح وضو کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک کام ایسا ہے کہ جو تمہارے درجات کو اللہ کے یہاں بلند کرنے والا ہے اور تمہارے گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ دوسرا کام جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا، یعنی مسجد دور ہے، اس کے باوجود مسجد کی دوری جماعت سے معنی نہیں ہے، مسجد دور بھی ہے۔ اب زیادہ گرمی میں بھی بسا اوقات مسجد دور ہو تو آدمی شیطان کہتا ہے چلو گھر ہی پڑھ لو، گھر میں ہی پڑھ لو، بھی اے سی لگا ہوا ہے، کولر لگا ہوا ہے، مسجد میں نہیں ہے، یا بہت زیادہ سردی ہے، ٹھنڈ ہے، گھر میں ہیٹر لگا ہوا ہے، اب شیطان کہتا اب ٹھنڈ میں جاؤ گے وہاں نماز پڑھو گے، چلو گھر میں ہی پڑھ لو۔ تو فرمایا کہ گھر میں تو نماز پڑھنا ہے، اور جماعت اس کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھنا وہ نماز کا اہتمام ہے۔ جیسے اب پہلا باب وضو کا ہے کہ اب کوئی مصیبت نہیں ہے، اب ٹھیک ٹھاک ہو، پانی اور حالات سارے خوشگوار ہے، وضو کر کے نماز پڑھ لینا، وضو کر لینا، وضو کرنا ہے، لیکن حالات خوشگوار نہ ہو اور پھر وضو کر لینا اچھی طرح۔ اسی طرح مسجد کی طرف کثرت خطوط، یعنی زیادہ قدم کا رکھنا، تو اس سے مراد مسجد کی دوری ہے کہ مسجد جتنی دور ہوں گی قدم اتنے زیادہ ہوں گے۔ اب اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی قدم چھوٹے چھوٹے رکھے جائیں، حالانکہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی اس میں فائدے میں یہ بات لکھی ہے کہ بھئی بعض صحابہ اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھا کرتے تھے، یہ بات لکھی ہے، لیکن آپ کے شارح تحفۃ العلمی کے مصنف کہتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا جان بوجھ کے مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جب ساری زندگی کے قدم اکٹھے ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی 15 سال میں نماز پڑھنی شروع کر دی باجماعت، 60 سال کی عمر میں اس کو مر گیا، مثال کے طور پہ 60 سال میں، تو یہ 45 سال کی جو 5 وقت کی نمازوں کے جو قدم ہے وہ تو فرشتوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو سارے قدم سامنے آئیں گے تو وہ اتنے لامحدود ہوں گے اور اتنے لا تحصوہا، اتنے زیادہ قدم ہوں گے اور ان کا اتنا بڑا اجر ہوگا کہ وہ ہم اس کو نہ تو ہمارے کمپیوٹر اس سے عاجز ہیں، نہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، بس فرشتوں کی شان ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے ذریعے سے وہ لکھوا رہے ہیں۔ یہ مراد ہے، یہ نہیں مراد کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھے جائیں، لیکن شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ یہ بات لکھی ہے تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آدمی، لیکن چھوٹے سے مراد یہ نہیں کہ آدمی اپنی چال چلے، بس یہ مراد ہے، جس چال سے آدمی مسجد کو جاتا ہے اس چال سے چلے بس۔ تو کثرت خطوط یعنی زیادہ قدموں کا رکھنا، اور دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیں کہ دیکھیں جب یہ 2 قدم ہے نا تو یہ ایک قدم اٹھتا ہے، تو جب یہ اٹھتا ہے تو ایک قدم وجود میں آ گیا نا، تو جب رکھ لیا تو پچھلا اٹھا تو دوسرا قدم، یعنی ایک قدم کے اٹھنے سے گناہ معاف ہوئے، رکھنے سے درجات بلند ہوئے، ایسی اللہ کی شان ہے۔ قدم اٹھایا گناہ معاف ہو گئے، رکھ لیا تو دوسرا پیچھے سے وجود میں آ گیا تو رکھنے سے درجہ بلند ہو گیا، کیسی اللہ کی شان ہے۔
فرمایا کثرت خطوط یعنی مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے چلنا یہ. اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ نماز کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھنا. نماز کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھنا. اب یہ دو طریقے ہیں. نماز کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھنا اس کے دو طریقے ہیں. ایک بالفعل ہے یعنی جسم کے ساتھ بیٹھنا کہ نماز پڑھ لی نماز پڑھ لی. اب نماز کے بعد اپنے جسم کے ساتھ ادھر مسجد میں بیٹھا ہوا دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے وغیرہ ذالک. ایک یہ ہے. دوسرا ہے دل سے انتظار کرنا کہ آدمی نے نماز پڑھ لی, مسجد میں نہیں بیٹھا, گھر میں آ گیا, دکان میں آ گیا, فیکٹری کارخانے میں آ گیا, جدھر بھی آ گیا, لیکن اب گھر میں اس کا انتظار ہو رہا ہے. کیسے انتظار ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن اللہ 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو. تو یہ دل سے انتظار کرنا ہے. بیٹھے دکان میں ہے لیکن اس کا دل مسجد میں ہے کہ کب مسجد جاؤں, اذان ہو, نماز کا وقت ہو, ایک کاروبار چھوڑ کے میں مسجد میں جاؤں. اس کا دل مسجد میں ہو. یہ دونوں مراد ہیں. تو فرمایا یہ 3 کام کرنے والا کیا ہے؟ یہ سرحد پر پہرا دینے والے کی طرح ہے. یہ سرحد پر پہرا دینے والے کی طرح ہے. یہ سرحد پر پہرا دینے والے کی طرح ہے. یعنی جیسے وہ مجاہد اور فوجی جو سرحد کے اوپر کھڑا ہے اور سرحد کی حفاظت کر رہا ہے, تو جیسے وہ ثواب اس کو ہو رہا ہے کہ سرحد کی حفاظت کیوں ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ جل شانہ نے جو ہے نماز کو تشبیہ دی ہے ایک ملک کے ساتھ کہ نماز ایک ملک ہے اور اس کے 2 دشمن ہیں, ایک چھوٹا ایک بڑا. چھوٹا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے جو کھلا ہوا ہے, اور بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہے جو ہر وقت اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور یہ دونوں دشمن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ملک میں آ کے اس کی نماز کو برباد کریں. اس کی نماز کو کیا کریں؟ برباد کریں. اس کی نماز کو برباد کریں. اب یہ آدمی اس نماز جس کو اللہ کے نبی نے ملک کے ساتھ تشبیہ دی ہے, یہ نماز کے ملک کے بارڈر پہ کھڑا ہوا کہتا نہ نفس اندر آئے گا نہ شیطان اندر آئے گا. میں نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طرح وضو کروں گا, مسجد دور ہوگی, میں پھر مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا اور نماز کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھوں گا. تو یہ 2 دشمنوں کو راستہ نہیں دے رہا. تو جیسے یہ 2 دشمنوں کو راستہ نہیں دے رہا, تو فرمایا یہ اس جو اسلامی ملک کے بارڈر کے اوپر جو فوجی جو مجاہد کھڑا ہے اور اس ملک کی حفاظت کر رہا ہے کہ دشمن اس ملک میں اندر آ کے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے, فرمایا یہ کام بھی اسی کی طرح ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی نے مجلس عام میں فرمائی, عام مجمع کے اندر یہ بات فرمائی. کیوں کہ جہاں پر بھی یہ بات آئے حدیث میں, کسی حدیث میں یہ بات آئے کہ اللہ کے نبی نے اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا, تو وہ عام مجمع کے اندر فرماتے تھے. ایک مرتبہ سامنے بات کرتے تھے, پھر اس طرف چہرہ مبارک کر کے دائیں طرف, پھر بائیں طرف چہرہ کر کے, یعنی پورا مجمع بڑا ہوتا تھا تو تینوں طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر کے یہ بات 3 مرتبہ فرماتے تھے کہ سب کو پتہ چل جائے اور اس بات کی اہمیت دلوں کے اندر بیٹھ جائے. تو اس حدیث کے اندر اسباغ وضو سے یہ مراد ہے کہ نہ چاہتے ہوئے, ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا, مسجد کی دوری معنی نہ ہو, دور ہے پھر بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا, اور نماز کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھنا. یہ اس مجاہد کی طرح ہے جو اسلامی حکومت کی سرحد پہ کھڑا ہو کے پہرا دے رہا ہے, جس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ لا تحصوها. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.